اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں خداوند متعال کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا کہ خداوند متعال کی صفات کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، اور صفات آپ کی خدمت میں دو طرح کی عرض کی تھی۔ ایک صفات ثبوتیہ ہیں اور ایک صفات سلبیہ ہیں۔ اور ابتدا میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں خداوند متعال کی صفات ذکر کی گئی ہیں، جیسا کہ میں نے یہاں پر یہ آیہ مبارکہ سورہ حشر کی آیہ مبارکہ تقریباً آیت نمبر 22 ہے، جو یہاں آپ کے سامنے لکھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، کہ یہاں پر یہ آیہ مبارکہ جو ہے، اس آیہ مبارکہ میں ایک صفت عالم الغیب ہونے کی، ایک عالم الشہادہ ہونے کی، دو اور رحمان اور رحیم، یعنی اس آیہ مبارکہ میں خداوند متعال کی 4 صفات کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ 4 صفات تمام کی تمام صفات ثبوتیہ ہیں، یا جیسا کہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ صفات ثبوتیہ کو صفات جمال کہتے ہیں اور صفات سلبیہ کو صفات جلال بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو صفات ثبوتیہ ہیں، چونکہ وہ ذات باری تعالیٰ میں موجود ہیں، اس وجہ سے یہ باعث بنتی ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کمال کی طرف جائے۔ یعنی جب بھی صفت ثبوتی کسی ذات میں آتی ہے تو اس ذات کے لیے وہ کمال کا باعث بنتی ہے۔ تو اس صورت میں کیا صفات سلبیہ بھی کسی ذات میں یا ذات خداوند متعال میں کمال کا باعث ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ صفات ثبوتیہ وہ ہیں کہ جو خداوند متعال کی ذات میں شامل ہیں، یا صفات ثبوتیہ وہ ہیں جو ہم انسانوں کی ذات میں شامل ہوتی ہیں، ایسی صفات کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ لیکن سلبیہ وہ صفات ہیں کہ جو کسی کی ذات سے جس صفت کو دور کیا جاتا ہے، جس صفت کو کسی ذات سے جدا کیا جاتا ہے، جیسے ہی ہم کہتے ہیں خداوند متعال جاہل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذات عالم ہے۔ عالم ہونا خود صفت ثبوتیہ اور صفت کمال کا باعث ہے۔ یعنی جیسے ہی ہم ایک صفت کو ذات خداوند متعال سے نفی کریں گے تو وہ صفت اس کی متضاد صفت باعث بنے گی کہ ذات باری تعالیٰ کمال کا باعث ہے۔ ذات باری تعالیٰ وہ ذات ہے جو کمال ہی کمال ہے، جس میں کسی قسم کا نقص اور عیب موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہاں آپ کے سامنے صفات لکھی ہیں کہ صفات ثبوتیہ کون سی ہیں؟ قدیم ہے، خداوند متعال کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، البتہ انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ قادر کا مطلب کیا ہوتا ہے، قدیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم اس سے مراد کیا لیتے ہیں۔ خداوند متعال کی ذات عالم ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے، حی ہے، زندہ ہے، مدرک ہے، مرید ہے، متکلم ہے، سمیع و بصیر ہے۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جن صفات کو ہمارے علماء کرام نے صفات ثبوتیہ میں لکھا ہے۔ البتہ بعض جگہوں کے اوپر یہ سمیع و بصیر کی بجائے صفت مطلق ذکر کی گئی ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا، ہم جس صفت کو بھی ذکر کریں ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ وہ صفت خداوند متعال کی ذات میں موجود ہو، تو ایسی صفت کو ہم صفات ثبوتی یا صفت جمال کہیں گے۔ جیسا کہ یہاں پر ذکر کیا ہوا عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، کہ اگرچہ یہ صفات ثبوتیہ ان میں صفات ثبوتیہ کے طور پر ذکر نہیں کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کہ قرآن مجید میں یہ صفات ذکر ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان صفات کی بنا کے اوپر ہم ان صفات کو صفات ثبوتیہ میں شمار کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور صفت میں شمار کریں گے۔ بس صفات ثبوتیہ ہمارے پاس جو ہے وہ قدیم، قادر، عالم، حی، مدرک، مرید،
متکلم اور سمیع و بصیر کہ بعض جگہوں کے اوپر مطلق بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے صفات سلبیہ وہ صفات ہیں جو ہم ذات خداوند متعال سے نفی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے باقاعدہ طور پر معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خداوند متعال سے اس کی صفات کو کیا کریں؟ نفی کریں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صفات کی نفی کریں، اور اسی وجہ سے خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، خداوند متعال کی ذات پاک و مبرہ ذات ہے ان صفات سے کہ جن صفات سے آپ اسے پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ان صفات سے ذات باری تعالیٰ کو پہچانیں کہ جن صفات کے بارے میں ہمیں معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے یا قرآن مجید میں صفات ذکر ہوئی ہیں، تاکہ ہم ان صفات کے ذریعے معرفت خداوند متعال کو حاصل کریں اور اس معرفت کے ذریعے خداوند متعال کے قرب تک پہنچیں، کیونکہ جب تک ہمیں ان صفات کی معرفت نہیں ہوگی تب تک ہم خداوند متعال کا قرب بھی حاصل نہیں کر سکتے اور خداوند متعال کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے جیسا کہ یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ خداوند متعال کی صفات میں سے ایک صفت قادر ہونا ہے، کہ خداوند متعال قادر ہے۔ قادر کی تعریف کیا کریں گے؟ قادر کی تعریف جو علماء کرام فرماتے ہیں وہ یوں کہ ان یشا یفعل و ان لم یشا لم یفعل، جب چاہتا ہے تو انجام دیتا ہے، جب نہیں چاہتا تو انجام نہیں دیتا۔ یعنی ہر وہ ذات یا ہر وہ شخص قادر وہ شخص ہوگا کہ جب اپنی مرضی سے انجام دینا چاہے گا تو اس کو ہم قادر کہیں گے، انجام دے گا تو قادر ہے، انجام نہیں دیا تب بھی وہ کیا ہے؟ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ بس یہ صفات کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ خداوند متعال ہیں۔ لیکن اگر ہم ان صفات میں سے دیکھیں تو یہ صفت قدیم، یہ صفت ذات شمار کی جا سکتی ہے، لیکن قادر صفت فعل ہوگی، جیسا کہ میں نے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ عالم صفت فعل ہے، حی صفت ذات ہے، مدرک، جب ہم مدرک کی بات کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ صفت فعل ہو جائے گی۔ مرید یہ بھی صفت فعل، متکلم صفت فعل ہے، اور سمیع و بصیر تو صفات افعالیہ میں سے ہیں۔ بس ہم اگر ان کو جدا کرنا چاہیں تو بعض صفات فعل ہیں، بعض صفات ذات ہیں، لیکن پھر میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ چاہے صفات ذات ہوں چاہے صفات فعل ہوں، تمام کی تمام صفات عین ذات خداوند متعال ہیں۔ عین ذات کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی صفت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ایک وقت تھا یہ صفت ذات خدا میں موجود نہیں تھی اور پھر ایک وقت آیا ہے کہ جس کے وقت میں یہ صفت ذات خداوند متعال میں پیدا ہو گئی یا ایجاد ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب سے خدا ہے اس وقت سے چاہے صفات ذات ہیں چاہے صفات فعل خداوند متعال ہیں، ہر وقت ہر آن میں، بلکہ یہ آن اور یہ وقت بھی خداوند متعال کا ہی خلق کردہ ہے، جس کے ذریعے ہم کہتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں خداوند متعال ازلی اور ابدی ہے، لہٰذا یہ صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ اسی وجہ سے ذکر کیا کہ خداوند متعال قدیم ہے، یعنی جب سے خدا ہے اس وقت سے یہ ساری کی ساری صفات اس کے اندر یا اس کے پاس موجود ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔